نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وفي موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین کی بڑائی، اس کی حمد و ثنا، ہم اس کی دی ہوئی نعمتوں پر جتنا بھی کریں وہ کم ہوگا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ عظیم نعمت اس میں سے ایک ماں باپ کی نعمت ہے۔ اس کے بعد ان تمام نعمتوں پر بھاری جو نعمت ہے وہ اسلام کی نعمت ہے، وہ صحیح ایمان اور صحیح عقیدے کی نعمت ہے، صحیح منہج اور صحیح راستے کی نعمت ہے۔ اس نعمت سے اللہ نے ہمیں نوازا، اس لیے اللہ کی تعریف، اس کی حمد و ثنا ہمیں ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ وعدہ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بے شمار درود و سلام بھیجیں، کیونکہ آپ کی ذات ہے، وہ آپ ہی کی ذات ہے جس نے اللہ کے پیغام کو عام کیا، اور آپ ہی کی جد و جہد سے یہ نعمت اسلام کی جو نعمت اللہ کی ہے وہ ہم تک پہنچی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے کے قریب ہے، مگر اور 11 مہینوں سے یہ الگ ہے مہینہ
رمضان المبارک کا مہینہ، کیونکہ یہ مہینہ مبارک، جیسے کہ ہم لگاتے ہیں کہ رمضان اس کے بعد المبارک، باقی 11 مہینے سال کے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی خلقت اور پیدائش سے لے کر اب تک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور تو 11 مہینے مبارک نہیں ہوئے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ مبارک ہوا۔ اس لیے عام روزوں کی طرح سے، عام مہینوں کی طرح سے، عام دنوں کی طرح سے یہ مہینہ اور یہ ایام نہیں گزرنے چاہیے۔ ان مہینوں کو، ان دنوں کو ہم غنیمت سمجھیں اور اللہ کی طرف سے نعمت سمجھیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، بندوں کو پیدا کیا، اور بندوں کو پرکھنے کے لیے اللہ نے اپنے رب ہونے کو جانچنے کے لیے کہ کیا بندے کے اندر عبودیت ہے، انقیاد ہے، فرما برداری ہے، محبت ہماری ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے لیے قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ چاہتا ہے کہ چھانٹیں، محّصا محض جیسے کپڑے کو چھانٹا جاتا ہے، اسی طرح سے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پرکھتا ہے۔ تو اس پرکھ کے لیے اللہ نے جن عبادتوں کے ذریعے پرکھنا چاہا وہ ایک طرح کی عبادت نہیں تھی۔ یاد رکھیں کہ اللہ نے مختلف قسم کی عبادتوں کے ذریعے سے ہمیں پرکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں سے کچھ عبادت ایسے ہیں جیسے ان کا تعلق صرف بدن سے ہمارے ہے، صرف جسمانی تعلق ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں کوئی اور چیز خرچہ نہیں ہوتا، کوئی اور چیز اس میں صرفہ نہیں ہوتی، صرف بدنی عبادت ہے۔ تو اللہ نے یہ دیکھنا چاہا کہ کیا اپنے بدن کو مشقت میں ڈال سکتا ہے میری محبت کی خاطر، اور اپنی عبدیت کو، اپنے بندہ ہونے کو ہمارے حضور میں ثابت کر سکتا ہے۔ تو نماز کو اللہ نے فرض کیا اور دین کا رکن بنا دیا کہ جانچے کہ بدن کو کشٹ میں، تکلیف میں ڈالتا ہے کہ نہیں۔ اسی طرح سے کچھ ایسی عبادتیں تھیں جن میں مال اور بدن دونوں کی ضرورت پڑی، جیسے حج ہے اور جہاد ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اس میں بھی آپ اپنے مال سے اپنا خرچہ لے کر کے جاتے ہیں، راستے اپنی سواری لے کر کے جاتے ہیں جس پہ سوار وہ مال ہے، اور اپنے آپ اپنے بدن کو بھی اللہ کے راستے میں جھونک دیتے ہیں۔ تو یہ بدنی اور مالی دونوں عبادت ٹھہری، حج اور جہاد۔ اسی طرح سے کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو صرف مالی ہیں، جیسے زکوٰۃ کو لے لیں آپ۔ زکوٰۃ میں مال خرچہ کرنا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو مال بہت پسند ہے، وہ بدنی عبادت تو بہت کر لیں گے، لیکن جہاں مال کی بات آئے گی وہ صرف جیب ٹٹولتے رہ جاتے ہیں، ان کے جیب سے کچھ نکلتا نہیں اللہ کے راستے میں۔ تو اللہ نے یہ بھی دیکھنا چاہا کہ کیا وہ میرے راستے میں خرچ کرتا ہے، میرے لیے خرچ کرتا ہے اللہ کے بندوں پر۔ تو اللہ نے زکوٰۃ فرض کیا، مالی عبادت ہے یہ۔ اور اسی طرح سے اللہ نے نفس کو بھی جانچنا چاہا، تو اس کے لیے روزے کو فرض کیا، اور روزے کو دین کا رکن بنا دیا کہ نفس پر کنٹرول کر پاتا ہے، اپنے بدن پر، اپنے نفس پر، نفس اور بدن کو پرکھنا تھا، تو اللہ نے روزے کو عبادت کا درجہ دیا۔ تو اس طرح سے مختلف عبادتوں میں مختلف چیزوں کی ضرورت پڑی،
بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بدن سے کرتے جائیں گے لیکن مال نہ نکلے، اسی طرح سے کچھ لوگ بدن کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتے لیکن مال کتنا بھی خرچ کر دیں گے۔ تو ہر طرح سے کچھ لوگ نفس پر ان کا کنٹرول نہیں ہے، جہاں ان کا نفس لے کر کے جائے گا وہاں وہ چلے جائیں گے اس کے پیچھے۔ تو اللہ نے اس نفس کا بھی جائزہ لیا کہ کیا نفس کو اپنے کچل سکتا ہے میری محبت کی خاطر، میری فرما برداری کے لیے؟ تو یہ اللہ رب العالمین کا یہ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو اللہ نے چاہا کہ پرکھیں تو مختلف انداز سے پرکھا، مختلف عبادتوں کے ذریعے سے پرکھا۔ یہ رمضان کا یہ روزے یہ نفس کو توڑنے والے ہیں، یہ بدنی عبادت بھی ہے اور نفس کو خاص طور سے نفس کا امتحان اللہ نے لیا ہے۔ تو یہ مہینہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ مبارک مہینہ ہوا، اس لیے کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ نے خود ہی کہا، قرآن نے خود کہا ہے، قرآن میں ہے کتاب انزلناہ الیک مبارکن، اے نبی پاک ہم نے آپ پر قرآن کو نازل کیا، اس کتاب کو جو بابرکت ہے، جو بابرکت ہے، جو مبارک ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ 11 مہینے اگر مبارک نہیں ہیں اور رمضان ہی مبارک ہے وہ مہینہ، تو کس وجہ سے ہوا؟ اس قرآن کی وجہ سے ہوا، جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے۔ اللہ نے اسی قرآن میں فرمایا کہ یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کیا جو بابرکت کتاب ہے، جو مبارک کتاب ہے۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے۔ 3 چیزیں تو بنیادی سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ جو آیت شروع میں تلاوت کی گئی، اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو ہم نے آپ پر روزہ فرض کیا تم لوگوں پر جیسے پہلی امتوں پہ فرض کیا، اور روزے کا مقصد اللہ نے بتلایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو اس مہینے کا مقصد تقویٰ ٹھہرا، سیدھا تعلق اس مہینے سے اس آپ کے دل کا ہے، تقوی کا۔ اللہ نے متقی بنانا چاہا آپ کو، تو متقی بنانا چاہا۔ دوسرے نمبر پہ آپ جان لو کہ اس مہینے کی خصوصیت کیا ہے؟ روزہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل ہوا، تو قرآن بھی یہ اس مہینے کی خاصیت۔ تو 3 چیزیں سمجھ میں آئیں کہ اس مہینے سے واسطہ تقویٰ کا ہے، اس مہینے سے واسطہ روزے کا ہے، اس مہینے سے واسطہ اس قرآن عظیم کا ہے۔ تو ان 3 چیزوں پر خاص طور سے دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اب آپ اپنے اندر، ہم اور آپ تقویٰ پیدا کریں، تقویٰ ہی تو مقصد ہے اس مہینے کا۔ سیدھے تعلق ان 3 چیزوں کا اس مہینے سے ہے، اور چیزیں ذکر کریں گے کہ کیا کرنا، ہمیں کیسے گزارنا اس مہینے کو۔ تو تقویٰ بنیادی مقصد ہے کہ اس مہینے میں روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور جب تقویٰ حاصل ہو جائے گا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی بڑی نصیحت کی، ہر موقع پہ تقوی کی نصیحت کرتے رہتے تھے۔ کسی بھی موقع پہ آپ جب واعظ کرتے تھے تو تقوی کی وصیت کرتے تھے، تقوی کے لیے کہتے تھے کہ تقوی اختیار کرو۔ اور کہا مجھے خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتق اللہ حیثما کنت، اے ابو ذر جہاں بھی رہو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ گھر میں رہو، دکان میں رہو، مسجد میں رہو، بازار میں رہو، سڑک پہ رہو، کھیت میں رہو، کھلیان میں رہو، حیثما کنت، ابو ذر اللہ کا تقوی اختیار کرو تم جہاں بھی رہو۔ تو تقوی بنیادی مقصد ہے اس مہینے کا اور اس روزے کا، کہ ہم لوگ متقی ہو جائیں، اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں۔ اور اگر تقوی حاصل ہو جائے گا تو اللہ نے کتنی جگہ قرآن میں
وعدہ کیا ہے کہ جنت کا وارث تو ہم اپنے متقی بندوں کو بنائیں گے، جو ہم سے ڈرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ان کو ہم جنت کا وارث بنا دیں گے۔ حق نہیں، وارث بنا دیں گے۔ حقدار اس تقوی سے جو ہم لوگوں کے اندر ہے، حقدار نہیں بن سکتے۔ وراثت جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ وراثت ہم لوگ جو پا جاتے ہیں، ماں باپ یا جو ہمارے رشتہ دار ہیں جن میں وراثت کا حصہ ہوتا ہے، ان کے مرنے کے بعد، نہ رہنے کے بعد ہمیں وراثت مل، کچھ کرتے ہیں اس کے لیے، فری میں تو ملتا ہے، گفٹ ہے وہ۔ ایسے اللہ رب العالمین سے ڈرو، اور اتنا یہ تقوی آپ کا اتنا کافی نہیں، لیکن اللہ وارث بنا دے گا آپ کو جنت کا۔ جیسے آپ اپنے باپ دادا کے دھن اور جائیداد کے وارث ہو جاتے ہیں نا، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تقوی اختیار کر کے دیکھو۔ لوگ لوحہ لے کے آتے ہیں تختی لکھا کر کے دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے۔ خیر و برکت آپ کے گھروں میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے دکان میں، آپ کی زندگیوں میں، آپ کے اولاد میں اس تقوی کے چلتے ہوگا۔ آپ خود تقوی اختیار کریں، متقی بنیں، اور اللہ کی رحمتوں کی بہار دیکھیں اپنی زندگیوں میں۔ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس مہینے سے واسطہ اس تقوی کا ہے، اور تقوی ہمیں سب سے پہلے پیدا کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، پرہیزگاری ہمارے اندر آنی چاہیے۔ اسی لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص قول زور نہ چھوڑ سکے، جھوٹ بات نہ چھوڑ سکے، بدتمیزی نہ چھوڑ سکے، دغابازی نہ چھوڑ سکے، جہالت نہ چھوڑ سکے، تو اسے حاجت نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، فلیس للہ حاجہ، اللہ ضرورت مند اس کا نہیں ہے کہ کھانا پینا چھوڑ کر کے بھوکے پیاسے رہو۔ پہلے پاکیزگی پیدا کرو، جھوٹ بولنا چھوڑو، دغابازی چھوڑو، جہالت چھوڑو۔ یہ چیزیں میچ نہیں کھاتی روزے کے ساتھ۔ آپ دوا کھائیں، اور دوا کھانے کے بعد اگر طبیب اور ڈاکٹر کہتا ہے اس چیز کا پرہیز کرو، نہیں تو تمہاری دوا جو ہے اثر انداز نہیں ہوگی، اس بیماری پہ کام نہیں کرے گی دوا۔ آپ نے دوا تو نگلا، گھونٹ لیے دوا، اس کے بعد وہی چیز کھا لیے جس سے ڈاکٹر نے منع کیا تھا، تو وہ دوا کارآمد نہیں ہوگی، وہ اثر نہیں کرے گی وہ دوا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ روزہ تو رکھتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ روزہ رکھو، بھوک پیاس برداشت کرو، شہوت سے اپنی حلال بیوی کو نہیں دیکھتے ہو، سب چھوڑتے ہو، لیکن جب ان چیزوں سے نہیں بچو گے، جھوٹ سے، بے ایمانی سے، دغابازی سے، جہالت سے، تو آپ کے روزے کا اثر کچھ نہیں ہوگا۔ ویسے جیسے وہ دوا بے اثر ہو جائے گی اور بیماری پہ کام نہیں کرے گی، ایسے آپ کا روزہ بیکار چلا جائے گا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے بعد ان کا قول ہے کہ دیکھو، اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی آنکھ بھی روزہ رکھے، آپ کے کان، آپ کی زبان، یہ بھی روزہ رکھیں، اور دیکھو آپ کے روزے کے دن اور غیر روزے کے دن برابر نہ ہوں۔ جس دن آپ روزہ رہتے ہیں وہ دن، اور جس دن روزہ نہیں ہیں، دونوں دن ایک جیسے نہ گزرے، فرق آنا چاہیے۔ روزے والے دن میں اور بغیر روزے والے دن میں انتر دکھے، یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے تعلق ہے اس مہینے سے تقویٰ کا، کہ تقویٰ ہم اختیار کریں، تو تقویٰ اختیار کریں، یہ پہلی چیز ہے اس مہینے میں۔ ایسے مت جانے دیں اس مہینے کو، اس میں کچھ چیزیں کرنی ہیں وہ کریے۔ دوسری چیز جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ مہینہ مبارک ہوا اس قرآن کی وجہ سے، کتاب انزلناہ الیک مبارکا، یہ کتاب ہم نے نازل کیا آپ پر،
اور جو بابرکت ہے، جو مبارک کتاب ہے، اور اس مبارک کتاب کی وجہ سے یہ مہینہ مبارک ہو گیا، تو اس کتاب کی طرف اہتمام کرنا ہوگا، اس کے لیے اہتمام کرنا ہوگا۔ یہ قرآن مقدس کوئی عام کتاب نہیں ہے، وہ کتاب اس مہینے میں نازل ہوئی تو 11 مہینے مبارک نہیں ہوئے، لیکن یہ مہینہ رمضان کا مبارک ہو گیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ رب العالمین استفہام سوال کرتا ہے، سوال کے انداز میں اپنے بندوں سے، کہ ہم نے تو قرآن کو آسان کیا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی اس سے سیکھنے والا، ہے کوئی اس سے وعظ لینے والا، نصیحت لینے والا، اس کو پڑھ کے سمجھ کر کے اس پہ عمل کرنے والا؟ یہ استفہام ہے کوئی؟ تو آگے بڑھو، اور یہ نعمت ہے، یہ کتاب، یہ رحمت ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ ہم نے ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، ہم قرآن نازل کیے ہوئے ہیں جو شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے مومنین کے لیے۔ تم شفا حاصل کرو اس سے اپنی بیماریوں کی، تم رحمت بناؤ، اس رحمت ہے یہ کتاب، اس کتاب کو رحمت سمجھو، مبارک تو ہی ہے، رحمت بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ مومنین کے لیے ہم نے اس قرآن کو بطور رحمت اور بطور شفا نازل کیا ہے، تو اس کو ہاتھوں ہاتھ لینا چاہیے۔ قرآن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے کہا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے نبی پاک، ہم نے اس لیے آپ پر قرآن نہیں نازل کیا تاکہ آپ بدبخت ہو جائیں، آپ بد نصیب ہو جاؤ، آپ بدبخت ہو جاؤ، نہیں، اس لیے نہیں نازل کیا، الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر یہ وعظ و نصیحت کے لیے ہے، یہ قرآن پڑھنے کے لیے ہے، اس سے راستہ حاصل کرنا ہے، راستہ حاصل کرنے کے لیے ہے، اپنی زندگیوں میں نمایاں تبدیلی لانے کے لیے ہم نے یہ نازل کیا ہے۔ نبی پاک، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اس لیے قرآن نہیں نازل کیا کہ آپ بدبخت ہو جاؤ، بلکہ اس لیے نازل کیا کہ آپ اس سے نصیحت حاصل کریں، آپ کی امت اس سے نصیحت حاصل کرے، اسے ہاتھوں ہاتھ لے، اسے نسخے کیمیا اپنی زندگی میں سمجھے اور اس سے اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کریں، اپنے زندگی کے گوشے کے اندھیروں میں اس سے روشنی حاصل کریں، اور اس روشنی کی مدد سے اپنی دنیا آخرت سنبھال سکیں، سدھار سکیں۔ اس لیے ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کو پڑھنا ہے، بہت ابھی خطبہ اگر شروع کریں قرآن پر صرف کئی خطبے ہو جائیں گے، اتنی حدیثیں ہیں، اتنے آیات ہیں اس قرآن مقدس کی فضیلت میں کہ کئی خطبے کم پڑ جائیں گے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس قرآن کو پڑھنا چاہیے، اس قرآن کو جو ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی، اور وہ ایک نیکی بھی 1 سے لے کے 10 اور 10 سے 700 گنا تک ہو جاتی ہے۔ پھر حدیث میں آیا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، بلکہ اس پہ 3 نیکیاں، یا 10 کہیں تو 30 نیکیاں، الف بھی حرف ہے، لام بھی حرف ہے، اور میم بھی، یہ 3 حرف ہو گئے، الف لام میم، اتنا آپ پڑھتے ہیں تو 3 حرف ہو گیا، تو ایک حرف پر 10 نیکی، اور پھر وہ 7 گنا تک اللہ اس کو بڑھا سکتا ہے، اتنی اس کی فضیلت ہے۔ اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ، کہتی ہیں کہ جو ماہر لوگ ہیں قرآن کے پڑھنے والے، سمجھنے والے، ان کا کیا درجہ ہے، وہ تو مع الکرام البررہ، سفرۃ الکرام البررہ، وہ تو فرشتوں کے ساتھ ہوں گے، وہ برگزیدہ فرشتوں کے ساتھ ان کا جو ہے مقام ہوگا۔ لیکن وہیں اماں عائشہ نے ہم جیسے اجنبیوں کے لیے
جن کی زبان عربی نہیں ہے، جنہیں قرآن پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے، کیونکہ یہ عالمی دین تھا اسلام، پوری دنیا کے لیے، عرب و عجم کے لیے، کالے گورے کے لیے، نہ کوئی رنگ، نہ کوئی علاقہ اس کا، نہ کوئی زبان، پوری دنیا کے لیے یہ دین رحمت اور ہدایت کا چشمہ بن کر کے آیا اور بھیجا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کو راستہ دکھانے کے لیے۔ اس لیے اماں عائشہ نے کہا کہ جو ماہر لوگ ہیں ان کا تو رتبہ یہ ہوگا فرشتوں کے ساتھ، لیکن وَأَمَّا الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، لیکن وہ شخص جو قرآن کو پڑھتا ہے فَيَتَتَعْتَعْ فِيهِ، تو اسے مشکل پیش آتی ہے، فَيَتَتَعْتَعْ، تو وہ رک کے پڑھتا ہے، اسے مشقت آتی ہے پڑھنے میں، زبان نہیں ہے اس کی، عربی پڑھنا نہیں جانتا، بڑی مشقت سے وہ پڑھ پاتا ہے۔ تو اماں عائشہ نے کہا کہ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ان کے لیے 2 اجر ہے، ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، جو اللہ کے اس کتاب کو بڑی مشقت سے پڑھتے ہیں، پڑھنے میں پریشانی ان کو لاحق ہوتی ہے۔ تو اماں عائشہ نے کہا ان کے لیے 2 اجر ہے، سنو خوشخبری ہے تمہارے لیے، 2 اجر ہے۔ ایک اجر تلاوت کا، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، والأجر الثانی علی المشقہ، اور دوسرا جو اجر اس کو ملے گا وہ جو پریشانی ہوتی ہے مشقت پڑھنے میں، وہ دوسرا ثواب اس کی وجہ سے۔ بھلے جو لوگ ماہر قرآن کے ان کا درجہ بڑا بلند ہے، لیکن جو پریشانی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہم جیسے لوگ اجنبی دوسرے ملکوں اور دوسرے دیش کوش میں اور جن کی زبان عربی نہیں ہے، ان کے لیے یہ قرآن رحمت ہے۔ آپ پڑھو، آپ کے لیے 2 اجر ہے، آپ کی ایک مشقت پر جو آپ مشقت اٹھا رہے ہیں پڑھنے میں عربی، اور دوسرا اس کی تلاوت پر۔ تو یہ رہی اس کی فضیلتیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں، میں نے کہا کہ ختم نہیں ہوں گی۔ تو پتہ چلا کہ تقویٰ اختیار کریں، اس مہینے سے اس کا ڈائریکٹ جو ہے تعلق ہے۔ دوسرا میں نے کہا قرآن مجید کا اہتمام کریں، اس کی تلاوت کریں، اللہ کے حبیب بھی اس کو پڑھا کرتے تھے، قرآن میں بہت زیادہ دہرایا کرتے تھے، جبریل آ کر کے اس کی جو ہے ریہرسل کرواتے تھے، اسے جو ہے پڑھاتے تھے رمضان کے مہینے میں۔ اور جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، 2 بار دورہ کروایا، 2 بار اس قرآن مجید کا اس میں رمضان المبارک کے مہینے میں جبریل امین نے دورہ کروایا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے اور اس کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ اسے سینے سے لگائیں اور زیادہ سے زیادہ اس کتاب مقدس کو پڑھیں اور اس سے استفادہ کریں۔ تو اس کا تعلق اس مہینے سے ہے کہ اس مہینے میں قرآن مقدس نازل ہوا۔ اور تیسرا تعلق اس مہینے سے روزے کا ہے۔ اے ایمان والو، جیسے تمام لوگوں پر روزہ فرض کیا تھا ہم نے، ویسے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ، یہ رمضان کا مہینہ، یہ روزے کا مہینہ ہے، تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو یہ مہینہ پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ روزہ ہی تو ہے اس کی روح، اور کیا اس مہینے کی روح؟ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ، اس کی خاصیت کیا ہے؟ روزہ ہی تو ہے۔ اور اگر روزہ ہی کوئی نہیں رکھتا، روزے ہی پر کوئی توجہ نہیں دیتا، تو پھر اس مہینے کا کیا مطلب ہوا؟ اسی واسطے تو صحیحین کی حدیث متفق علیہ کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھ لیے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ رمضان کے یہ روزے، ان کا تعلق اس مہینے سے ہے۔ اس روزے پر ہمیں دھیان دینا ہے، یہ مہینہ ایسے گزرنے نہ پائے۔ تو 3 چیزوں ہیں، قرآن، تقویٰ اور روزہ، بنفس نفیس روزہ، اس کا تعلق اس مہینے سے ہے۔ اس پر ایسے نہ یہ مہینہ گزرے، روزہ رکھیں، خلوص کے ساتھ رکھیں، اس کے شروط کے ساتھ رکھیں، پورا روزہ رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری لا یعنی باتوں کی وجہ سے
اور خرافات اور برے کاموں کی وجہ سے ہمارا روزہ فاسد ہو جائے، ایسا نہ ہو، بلکہ اہتمام کے ساتھ ہم روزہ رکھیں اور اپنے پچھلے گناہوں کی مغفرت کرا لیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح سے اس رمضان کے مہینے سے جس کا تعلق ہے وہ تراویح کا ہے۔ اس تراویح کا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من قام رمضانہ، دیکھو وہاں روزے کا تھا، من صامہ جس نے روزہ رکھا، رمضان کے مہینے یہاں ہے جس نے رمضان کا قیام کیا، یعنی تراویح کی نمازیں پڑھی، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو پتہ چلا اس کا تعلق بھی تراویح کا یہ رمضان کے اس مہینے سے ہے، اسے بھی اختیار کرنا چاہیے، اسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ چوتھی چیز ہوئی کرنے کی۔ یہ مہینہ گزر رہا بڑی تیزی سے، دوسرا عشرہ گزرنے والا ہے، ہم جان لیں کہ اگر کوتاہیاں ہوئی ہیں ابھی تک تو اب براہ کرم توبہ کر کے اور ہم سدھار لائیں، اور ان چیزوں کو جن کا تعلق ہے جو کرنا ہے اس مہینے میں، خصوصیت جن کی ہے، انہیں ابھی اختیار کر لیں، ابھی جو ہے وقت ہے۔ یہ چوتھی چیز رہی۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ اس مہینے میں صدقہ کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی اس مہینے میں ہو جایا کرتے تھے۔ افضل الصدقہ صدقہ فی رمضان، حدیثوں میں آتا ہے کہ سب سے بہترین صدقہ رمضان کا صدقہ ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہمارے لیے قدوہ ہیں۔ ہم ان کے راستے پہ چلتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جس مہینے میں سخی ہو جایا کرتے تھے، دل کھول کر کے خرچہ کرتے تھے، یہ رمضان کا مہینہ ہوتا تھا۔ اس رمضان کے مہینے میں ہم لوگ یاد رکھیں کہ صدقہ سب سے افضل صدقہ اس مہینے میں، اس لیے ہم صدقہ و خیرات کریں اس مہینے میں۔ اس مہینے کو اگر ہم گزار رہے ہیں تو صدقہ خیرات کے ساتھ گزاریں۔ اسی طرح سے چھٹی چیز یہ ہے کہ ہم یتیموں کو کھانا کھلائیں، یتیموں کو کھانا کھلائیں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں اور افطار کروائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح کہ جس نے کسی روزے دار کو افطاری کروایا اسے اس کے روزے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور یہاں ایک مغالطہ ہو جاتا ہے روزے داروں کو، لوگ اگر کوئی بلاتا ہے افطاری کے لیے جاتے نہیں ہیں کہ ہمارے روزے کا ثواب تو اسے مل جائے گا، نہیں، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کے روزے دار کے اجر و ثواب میں کچھ کم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے روزے دار کے اجر و ثواب کے بدلے افطار کرانے والے کو بھی ملے گا۔ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ مانگنے کا سلیقہ چاہیے، کمانے کا سلیقہ چاہیے، لینے کا سلیقہ چاہیے۔ در کریم سے کیا کچھ نہیں ملتا، فرق یہ ہے کہ مانگنے کا سلیقہ چاہیے۔ در کریم سے سب کچھ ملے گا، یہ ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم گئے اور افطاری کر لیے تو ہمارے روزے کا ثواب اس کو مل جائے، نہیں، اس روزے دار کے روزے کے برابر افطاری کرانے والے کو بے شک ثواب ملے گا، لیکن الفاظ ہیں کہ اس کے اجر و ثواب میں کچھ کم نہیں کیا جائے گا، اسے اس کے روزے کا برابر ثواب ملے گا۔ تو یہ پتہ چلا کہ روزے کا ثواب جو ہے، روزہ اگر افطاری کرواتے تو جتنا ثواب اس روزے دار کو ملے گا جو افطاری کرے گا آپ کے ہاں، اتنا آپ کو بھی ملے گا اس کے بدلے میں۔ تو افطاری کرانا چاہیے، بھوکے مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ من منکم اصبح صائما، کون روزے دار ہے آج؟ تو ابو بکر نے کہا کہ میں اللہ کے رسول۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آج کون جنازے میں کوئی کسی کے جنازے میں شریک ہوا؟ کہا آنا یا میں اللہ کے رسول۔ ابو بکر نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ کسی مسکین کو بھوکے کو کس نے کھانا آج کھلایا ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ میں یا اللہ کے رسول۔ اس کے بعد کہا کس نے کسی مریض کی عادت آج کسی نے کی ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ میں اللہ کے رسول۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ چیزیں ہو جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، مستحق ہو جاتا ہے، حقدار ہو جاتا ہے۔
تو پتہ یہ چلا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بہت ہی فضیلت کی چیز ہے، اور اللہ کی محبت کے لیے، اجر و ثواب کے لیے بھوکوں کا، اللہ کے بندوں کا خیال رکھنا چاہیے اس مہینے میں۔ اس مہینے میں یہ کرنے کے کام ہیں، اور اس مہینے میں کرنے کے کام تمام ہیں۔ اعتکاف بیٹھنا چاہیے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے مہینے میں آخری عشرہ اعتکاف بیٹھتے تھے۔ کسی وجہ سے ایک سال اعتکاف نہ بیٹھ سکے تو دوسرے سال اللہ کے نبی نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا تھا۔ تو پتہ چلا کہ اعتکاف کرنا چاہیے۔ آخری عشرہ آئے گا، اعتکاف کی بات ہوگی، لیلۃ القدر کی بھی بات ہوگی، اور فطرے کی بات ہوگی انشاءاللہ دوسرے خطبے میں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اعتکاف بیٹھنا چاہیے۔ اسی طرح سے لیلۃ القدر ہے، اسی آخری عشرے میں، آنے والے عشرے میں، اسے ڈھونڈنا چاہیے۔ طاق راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ڈھونڈا جائے، یہ بھی کرنے کی چیز ہے۔ اسی طرح سے اس مہینے میں عمرہ بھی کرنا چاہیے۔ عمرے کا بڑا ثواب ہے رمضان کے مہینے میں اور مہینوں سے زیادہ۔ اسی طرح سے اللہ کا ذکر، اللہ سے دعا، اللہ سے استغفار اپنے گناہوں اس مہینے میں کرنا چاہیے۔ اس مہینے کو ایسے نہ جانے دیں۔ 18 دن 18 روزہ ہو رہا، 18واں دن جا رہا ہے، مہینہ بڑا تیزی سے گزر رہا ہے۔ یہ کام اس مہینے میں کرنے کے ہیں، اسے ہم لوگ اپنا لیں۔ ابھی بھی تاخیر نہیں، دیر نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کے حضور میں شرمندہ ہوں اگر کوتاہیاں ہوئی ہیں، اور ان چیزوں کو ہم اختیار کر لیں، کیونکہ یہ کام، یہ اعمال اس مہینے میں کرنے کے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں دین والا بنائے۔ الہ العالمین ہمیں رمضان کے ان ایام کو بحسن خوبی جو ہے استعمال کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔